وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت مبارکہ سے 57 نمبر آیت مبارکہ تک ایک موضوع ہے، اور یہ موضوع صرف 2 پوائنٹس پہ مشتمل ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر مسلمانوں کو 2 چیلنجز ہیں، ایک اہل کتاب کا اور دوسرا منافقین کا۔ اب پچھلی مسلسل آیات مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو واضح فرمایا ہے۔ اب دوسرا موضوع ہے منافقین کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے ساتھ منافقین کے ساتھ تعلق کو بھی ایک خاص بنیادوں کے اوپر اٹھانے کا اللہ حکم فرما رہا ہے۔ ترجمے کے اندر انشاءاللہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، کیونکہ آیات مبارکہ میں بڑی سادگی ہے اور بڑے سادہ سے الفاظ ہیں۔ یہود و نصارہ اور منافقین کے ساتھ تعلق آج کی 7 آیات مبارکہ کا موضوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، لا تتخذوا، نہ بناؤ، یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو۔ عیسائیوں کے لیے قرآن میں نصارہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اس کے لیے 2 اس کی وجہ تسمیہ علماء نے بیان کی ہے، مفسرین نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی کے اندر پیدا ہوئے اس بستیہ کا نام ناصریہ تھا، لہٰذا حضور کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان کو نصارہ کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو نصارہ اور حواری قرآن نے کہا ہے، جیسے حضور کے اوپر ایمان لانے والوں کو صحابہ کہا گیا ہے اور مہاجرین اور انصار کہا گیا ہے، اسی طرح عیسائیوں کو نصارہ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، یہود و نصارہ کو نہ بناؤ اولیاء، اپنا دوست۔ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وجہ کیا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، بعضهم ان میں سے جو کچھ ہیں وہ اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ایگزیکٹ یہ قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے، یہ آج ہمارے اوپر اور ہمارے دوسرے ممالک غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پہ کما حق و صادق آتی ہے، کہ بڑا سمپل سا قرآن کا اسلوب ہے کہ عیسائیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ، ہمارے بھی وہ نبی ہیں لیکن چونکہ زیادہ نسبت ان کے ساتھ ہے، تو حضرت عیسیٰ کے اوپر اور ان کی ماں کے اوپر یہودیوں نے تہمت لگائی کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو حضرت مریم کے کردار کے اوپر یہودیوں نے حرف اٹھایا، تو حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی بیان کی ہے قرآن نے۔ تو اب عیسائیوں کو مرہون منت ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی پالیسی والا معاملہ ہو تو وہاں یہودی اور عیسائی دونوں اکٹھے ہیں، اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی بے شک نیٹو افواج ہوں یا کسی بھی معاملے پر کوئی پالیسی ہو تو مسلمانوں کے خلاف وہ متحد ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اب تم میں سے جو ان کے ساتھ معاملہ رکھے گا وہ کیا کہلائے گا؟ یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو جو اپنا دوست بنائے گا وہ کس مقام پہ کھڑا ہوگا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، یتولا ولی بنائے گا، دوست بنائے گا، ہم ان کو، جو ان کو دوست بنائے گا، منکم تم میں سے، تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، خواہ وہ اس دنیا میں ہو خواہ وہ قیامت والے دن ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوموں کو۔ یہاں بھی وہ نقطہ قرآن کا پیش نظر رہے جو کم از کم تھوڑا سا تقدیر سے ملتا ہے، کہ جب اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا تو پھر ظالم کا تو کوئی قصور نہیں ہے،
کیونکہ ہدایت ہی اس کو کون نہیں دے رہا؟ اللہ. لیکن یہ مفہوم اپنے ظاہری معنوں کے اوپر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ظالم کا ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی دونوں صلاحیتوں میں سے ایک خیر کی اور ایک شر کی میں خیر کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. جیسے انسان کو فالج ہو تو بظاہر تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ایک سائیڈ، کوئی ایک ہاتھ، کوئی ایک پاؤں اور بازو مارا جاتا ہے، بظاہر وہ ٹھیک ہے لیکن صلاحیت چھین لی گئی ہے. تو ظالم قوموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ظلم بار بار کرنے کی وجہ سے اللہ خیر کی صلاحیت کو اس سے چھین لیتا ہے اور شر کی صلاحیت اس کی بڑھ جاتی ہے. لہٰذا پھر اللہ کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور کس کا ہے؟ قصور ظلم اور ظالم کا ہے جس نے یہ کردار معاشرے میں اپنایا ہے. اب اس آیت مبارکہ کو میں اس کے مفہوم کو پھر ریپیٹ کر دوں. یہ صورت اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے یا مدنی؟ مدنی. مائدہ. یہاں منافقین جو تھے وہ کبھی کبھی مسلمانوں کے پاس آ جاتے، کبھی کبھی اہل کتاب کے پاس چلے جاتے، تو اللہ ان کے بارے میں بڑی پالیسی والا بیان اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ، منافقوں تم اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ہو، اندر سے ان کے ساتھ ہو، تو یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم کبھی ان کے پاس جاتے ہو کبھی مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہو کہ شاید مسلمانوں کو عروج ملے یا نہ ملے مدینے میں، اور اگر مسلمان نکل بھی گئے مدینے سے جیسے مکے سے مدینے آئے ہیں تو کم از کم ہمارا پرسان حال یہودی اور عیسائی تو ہوگا. اللہ فرما رہے اس دوغلی سوچ کو چھوڑ دو اور ظلم نہ کرو. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تم سے ایمان کامل کی دولت اللہ چھین لے گا اور پھر تمہیں کہیں سے یہ دولت اور نعمت اللہ عطا نہیں فرمائے گا. اب تھوڑی سی ان کی کیفیت کہ منافق ایسا کرتے کیوں تھے کہ کبھی اہل کتاب کے قریب چلے گئے اور کبھی مسلمانوں کے قریب آ گئے، اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. یہ ہے وجہ ان کے ہینگ ہونے کی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، جو منافقین ہیں. فَتَرَ الَّذِينَ فَا کا معنی پس ترا، رعا یرا کا معنی ہے دیکھنا. فترا محبوب آپ دیکھتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے، مرضٌ مرض، وہ منافق جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، محبوب آپ ان کو دیکھتے ہیں. یسارعون وہ دوڑتے دوڑتے چلے آتے ہیں، فیہم ان میں، یعنی کن میں؟ یہود و نصارہ میں. محبوب منافقین کو آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق، وہ دوڑ دوڑ کر چلے آتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف. اور یقولون، یہ منافق لوگ کہتے کیا ہیں کہ ہم یہودیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ نخشا، ہم ڈرتے ہیں. منافق کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، ان کا معنی کہ تصیبنا ہمیں پہنچ جائے، دائرہ کوئی زمانے کی ایسی گردش کہ جس میں ہم اگر اہل کتاب کے محتاج ہوئے، کیونکہ یہودی سود کا کاروبار کرتے تھے اور رشوت ان کا عام مشغلہ تھا جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے ہیں. تو منافقین کہتے ہیں اگر کبھی ہمارے اوپر برا وقت آیا تو ہمارے مالی لحاظ سے مددگار تو ہوں گے اہل کتاب یہودی، تو ہم مسلمانوں کے پاس بھی جاتے ہیں تاکہ بھلا ہو جائے، اور اہل کتاب میں سے یہودیوں کے پاس بھی جاتے ہیں تاکہ اگر ہمارے پاس آ جائے دائرہ. دائرہ کا معنی یہاں ہے گردش زمانہ. آپ اگر دائرے کو دیکھیں تو دائرہ جس پوائنٹ پہ شروع ہوتا ہے اسی پوائنٹ پہ ہی اس کا اختتام ہوتا ہے. آپ دائرے کو کھینچ کر دیکھیں، جس پوائنٹ سے دائرہ شروع ہوگا اسی پوائنٹ کے اوپر آ کے دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ ہے گردش زمانہ، کبھی انسان کے اوپر برا زمانہ، کبھی اچھا زمانہ، اور اللہ دن ایک جیسے نہیں رکھتا. تو منافقین کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں، اور یہ برملا نہیں کہتے بلکہ ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم اہل کتاب کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی گردش زمانہ ایسی آ گئی جہاں ہم پریشان ہو گئے تو ہماری مدد تو کریں گے اہل کتاب میں سے یہودی، لہٰذا ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ، اللہ اب فرما رہا ہے یہ سوچ منافقین کی غلط ہے. فَعَسَى اللَّهُ، فا کا معنی پس عصا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور عصا کوئی پرمنٹ ورب نہیں ہے بلکہ ورب کے معنوں میں یہ کسی بھی فعل کو قریب کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پورے قرآن میں عصا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا قریب کرنا، یہ افعال شروع کہلاتا ہے. فَعَسَىٰ پس وہ وقت دور نہیں، اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اَن یَأْتِیَ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے بالفتح
فتح مسلمانوں کو اللہ وہ وقت دور نہیں جب بہت بڑی فتح دے دے. اور یہ فتح کب ملی مسلمانوں کو؟ فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں، اور یہ صورت نازل ہو رہی ہے 6، 7، 8، 9، 10 میں. تو یہ ابھی آیت مبارکہ فتح مکہ سے پہلے کی آیت ہے. تو اللہ فرما رہا ہے منافقین کا یہ جو طرز فکر ہے یہ اپنی جگہ پر نادم ہوں گے، کیونکہ قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو کیا دے دے؟ فتح دے دے. اور جس پرپز کے لیے منافق اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشحالی دے دے گا. او امر من عندہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ کر دے. او امرن، کوئی ایسا معاملہ کر دے، کوئی حکم کر دے اپنے فضل کے ساتھ. من عندہ، اپنی طرف سے، اپنی جناب سے کوئی ظاہر کر دے کامیابی کی کوئی ایسی بات. تو فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. تو فیصبحوا، فا کا معنی پس، اصبح یصبح کا معنی ہوتا ہے ہونا. فیصبحوا تو پھر ہو جائیں گے وہ، علی کا معنی پر، ما اسروا جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دل کے اندر راز، کہ ہم یہودیوں کے قریب اس لیے جاتے ہیں کہ وہ مالی مدد کریں گے. یہ جو ان کی چھپی ہوئی بات ہے ان کے دل کے اندر، اس کے اوپر یہ ہو جائیں گے فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر ہی، نادمین، ندامت والے، شرمندہ ہو جائیں گے یہ، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے گا اور اپنی جناب سے مسلمانوں کو غنی کر دے گا. اور یہ دونوں وقت مسلمانوں نے دیکھیں، نمبر 1 فتح کا بھی، اور نمبر 2 مسلمانوں کی خوشحالی کا بھی. فتح مسلمانوں کو ملی فتح مکہ کے موقع پر، اور مسلمانوں کو خوشحالی ملی بعد میں صحابہ کرام کے دور میں. یعنی سپر پاور دو بڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو گئیں، ایک عراق اور دوسرا ایران. یہ دونوں بڑے ممالک، مصر تک فتوحات چلی گئیں. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ صرف مصر اتنا خوشحال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ مصر کے گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اور پورے مملکت اسلامیہ کے سارے اخراجات صرف مصر کی آمدن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا لیا کرتے. اور پھر حضور نے ایک بات فرمائی تھی، جب حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو عدی بن حاتم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، حضور نے فرمایا تھا وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب لوگ دینے والے ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ایک عورت فلاں علاقے سے چلے گی اکیلی اور فلاں علاقے تک چلی جائے گی لیکن اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو خوف نہیں ہوگا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھ لیا کہ ہر بندہ دینے والا ہوتا تھا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو یہ اسلام کا وہ نظام زکوٰۃ تھا جس میں غرباء کا خیال رکھا جاتا تھا اور امیر اپنا فرض پورا کرتے تھے. تو ان دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ ان قریب مسلمانوں کو فتح دے دے گا، یعنی فتح مکہ مل گئی 8 ہجری میں. او امر من عندہ، یا اپنی جناب سے فتح دے دے گا. تو سپر پاور بھی مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر فتح ہو گئی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اب ایمان والے کیا کہتے ہیں جب یہ اللہ دونوں وعدے کرتا ہے ان کے ساتھ؟ تو ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وہ لوگ کہیں گے جو ایمان لائے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، آ کمانا کیا، ہَٰؤُلَاءِ یہ لوگ ہیں، الَّذِينَ جنہوں نے، اقسموا قسمیں اٹھائی تھیں، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جہد ایمانہم سخت سے سخت قسمیں اٹھائی تھی جنہوں نے، انہم لمعکم وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. اب مسلمان بھی یہ کہیں گے جب یہ معاملہ آ جائے گا کہ جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی بڑی سخت سے سخت، انہم معکم وہ بھی آج تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حابطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین. لیکن اب وقت کوئی نہیں ہوگا منافقین کے پاس. حابطت اعمالہم، حابطت ختم ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا پس وہ ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والوں. یعنی جب مسلمانوں کو اور اسلام کو ضرورت تھی منافقین کے اس نفاق کو چھوڑنے کی تو انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن اب جب مسلمانوں کو فتح اور طاقت مل گئی ہے تو اب یہ اپنے کیے ہوئے کے اوپر نادم ہو رہے ہیں. ایک لفظ آپ بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ لگے. یہ جو فاصبحوا کا لفظ ہے اور اوپر ہم نے پڑھا یصبحوا، بیسیکلی یہ بھی افعال مقاربہ میں سے ہے اور یہ پرمنٹ فعل نہیں ہے لیکن ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرتا ہے. اب رات گزر گئی تو کیا ہو رہی ہے؟ صبح. تو اصبح یصبح کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا.
اور خصوصاً وہ حالت کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک خصوصاً حالت تبدیل ہو رہی ہو. تو یہ اصبح یصبح کا معنی ہے ہونا، خواہ وہ فعل ماضی میں آ جائے یا پریزنٹ اور فیوچر میں آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اب یہ آیت مبارکہ بھی مسلمانوں کے اور کفار اور مشرکین کے اور اہل کتاب کے اس ایک تعلق کو واضح کر رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی پہلی پریشانی تھی منافقین مدینے میں، اور دوسری بڑی پریشانی تھی اہل کتاب. تیسری ایک اور پریشانی تھی کہ تھے مسلمان لیکن وہ حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، یعنی اسود انسی، مسیلمہ کذاب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زندگی میں ہی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا تھا. یعنی 3 سٹیجز ہیں مسلمانوں کو جو پریشانیاں درپیش ہیں. نمبر 1 اہل کتاب، نمبر 2 منافقین. منافقین ابھی اس درجے کے نہیں ہیں کہ حضور کو نبی نہیں مانتے ہیں لیکن اپنے تعلقات اہل کتاب سے بھی رکھتے ہیں. اب تیسری وہ قوم ہے جو کہ اہل کتاب بھی نہیں ہے اور منافق بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اب حضور کو آخری نبی نہیں مانتے اور اپنے نبیوں کی باتوں کو مانتے ہیں، جن میں سے 2 کا نام میں نے عرض کر دی ہیں، ایک اسود انسی کا، ایک مسیلمہ کذاب کا، سجا بنت حارثہ کا، طلیحہ اسدی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنے دین سے پھر بھی گئے تو اللہ فرما رہے ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کی جگہ پر ایک ایسی قوم ہم لائیں گے جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اور کفار کے اوپر بڑی سخت ہوگی. تو حضور کے زمانے میں ہی اسود انسی جو نبوت کا دعوے دار تھا، جس دن کو اللہ کے نبی کا اس حیات ظاہری سے پردہ ہوا اور آپ نے وصال فرمایا، اسی رات کو اسود انسی کو واصل جہنم کر دیا گیا. اور پھر مسیلمہ کذاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں واصل جہنم ہوا، جس میں بہت سارے حفاظ کرام جو ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. ذرا اس تناظر میں آیت کو دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد، من کا معنی جو، یرتد مرتد ہو گیا، پھر گیا، منکم تم میں سے، ان دینہ ہی اپنے دین سے، یعنی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ پہلے کلمہ گو تھے. جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھیں تو اپنے ابتدائی زمانے میں کیا تھا؟ کلمہ گو تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا. تو یہاں 2 باتیں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے جو مرتد ہو گیا، ان دین ہی اپنے دین میں سے. دیکھیں ایک کافر نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمان نہیں مانیں گے، لیکن ایک مسلمان ہی دعویٰ کرے گا تو مسلمان تب گمراہ ہو سکتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو پھر گیا تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، فا کا معنی پس، سوف ان قریب، یاتی لائے گا، اللہ بقوم ایک ایسی قوم، یحبہم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا کہ یحبہم، اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا. یحبو کا فاعل ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ایک ایسی قوم لائے گا، یحبہم، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے. اور کیا کریں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ بڑے نرم خو ہوں گے، علی المؤمنین، مومنوں کے لیے، مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے، لیکن اعزۃ علی الکافرین، وہ بڑے سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں کے اوپر. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ کیا کریں گے؟ یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. ولا یخافون، اور خوف نہیں رکھیں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ کبھی بھی خیال نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اس قوم کے اوپر. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کشادگی والا، بڑی وسیع رحمت والا ہے اور بڑے وسیع علم والا ہے. یہاں ایک پوائنٹ اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے. کیوں کہ مرتدوں کے فتنے کو ختم کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتھ آپ کے کون تھے؟ حضرت
عمر فاروق، ساتھ عثمان غنی، ساتھ جناب علی المرتضیٰ. تو اگر صحابہ کرام کی شان دیکھنی ہو تو اللہ قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ایسی قوم اللہ لائے گا جس سے اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے. یعنی آپ صحابہ کرام کی پہلی شان اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے اور صحابہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور مومنین کے اوپر صحابہ کیا ہے؟ نرم ہیں، اور کافروں کے اوپر صحابہ شدید ہیں، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال بھی نہیں کرتے، اور اللہ نے ان کے اوپر بڑا فضل فرمایا ہے. تو یہ 5 صفات صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہیں. اب اللہ مسلمانوں کو ایک اور گائیڈ لائن عطا فرما رہا ہے. وہ گائیڈ لائن کیا ہے کہ اللہ یہود و نصارہ سے تو ہمیں پالیسی والا معاملہ کر کے روک دیا گیا، منافقین سے بھی روک لیا گیا اور مرتدوں سے بھی روک لیا گیا. اب مومن عرض کرتے ہیں اللہ ہمارا تعلق کس کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اب تعلق دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے تمہارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. 3 لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے. انما، بے شک، ولیکم تمہارا دوست ہے، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے ویل وشر ہیں. کون؟ اللہ، اللہ تبارک و تعالی. اللہ تمہارا ویل وشر ہے، اللہ تمہارا بہتر کارساز ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول بھی. والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی. لہذا یہ 3 ایسے سٹیٹس ہیں کہ جن سے مومن اپنی مدد حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سیاسی، معاشی، معاشرتی حوالے سے مسلمانوں کے لیے مددگار ہیں. ایک اللہ، ایک اس کا رسول، اور تیسرے ایمان والے. ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، اور ہر حال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں. اب ان تینوں سے جو منہ موڑے گا وہ کیا کرے گا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، واو کا معنی اور، من کا معنی جو یا جس نے، یتولا منہ پھیرا، اللہ یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، یہاں ولا یولی ہے مددگار کے معنوں میں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جس نے مددگار بنایا، ولی بنایا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو یہ جماعت کون سی ہے؟ حزب اللہ. یہ جماعت ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے. ہم الغالبون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حزب اللہ کو اور اللہ کی جماعت کو ہی غلبہ عطا فرمانے والا ہے. قیام پاکستان میں 2-3 جماعتیں ایسی تھیں جس میں سے ایک حزب اللہ بھی تھی، اور امیر حزب اللہ تھے سید فضل حسین شاہ صاحب، جن کی لاکھوں کی تعداد میں مریدین تھے. اور قیام پاکستان کے حوالے سے ان کا اپنا ایک جہاد تھا. اور اسی طرح جو سیال شریف کی گدی تھی اور پیر کرم شاہ صاحب کے جو بزرگ تھے والدین، ان سب کا کردار قیام پاکستان میں تھا، اور ان کی جماعت کا نام تھا حزب اللہ. اور جو پیر کرم شاہ صاحب کے بزرگ تھے، ان کی جماعت کا نام تھا جند اللہ. تو جند اللہ اور حزب اللہ، یہ ساری وہ جماعتیں تھیں جنہوں نے قیام پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا. تو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے مددگار ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا مددگار بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو حزب اللہ فرماتا ہے، اور اللہ ان کو ہمیشہ غلبہ عطا فرماتا ہے. جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. یہود و نصارہ کی بات کو ایک نئے الفاظ میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے، دینکم، تمہارے دین کو، ھزوا، ہنسی مذاق. اے ایمان والو، ان لوگوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے. ھزوا ولعبا، ہنسی مذاق اور کھیل کود، یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں. ان کو بھی دوست نہ بناؤ. اور یہ ہیں کون؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دین کو ہنسی مذاق بنانے والے ہیں. اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے. من قبلکم، تم سے پہلے. پتہ یہ چلا کہ اگر اہل کتاب سے کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ویل وشر ہو سکتے ہیں تو قرآن کا ٹیکسٹ کہہ رہا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے.
وہ تمہارے دین کو ہنسی مذاق تو بنانے والے ہیں لیکن تمہارے دین کو اڈاپٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ والکفارا اولیاء، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان لوگوں میں سے دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں۔ والکفارا، اور کفار کو بھی نہ بناؤ، اولیاء، اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنی کو داخلہ خارجہ پالیسی میں ممد و معاون کبھی بھی اس کو نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آخری بات، مسلمانوں کی تباہی کا پہلا اور آخری سبب جو ہمارے سامنے تاریخی انداز میں موجود ہے، خلافت عثمانیہ کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب، حالانکہ آٹومن امپائر نے ترکی میں بیٹھ کر 624 سال تک پوری دنیا کے 3 معلوم براعظموں پہ حکمرانی کی ہے، لیکن اگر خلافت عثمانیہ کی تباہی دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ غیر ملکی قرضوں نے خلافت عثمانیہ کو تباہ و برباد کیا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں تو کچھ مسلمانوں کو انہوں نے میزائل کے زور پہ، کچھ مسلمانوں کو فرقہ پرستی کے زور پر، کچھ مسلمانوں کو قرضہ دے کر اور کچھ مسلمانوں کو اپنے اندر سے لڑا کر ایسا کمزور کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ شاید اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے اور جو آج کے حالات ہیں اس کی تباہی کا معاملہ انہوں نے بہت پہلے سوچ کر مسلمانوں کو قرضے کے بوجھ کے تلے دبا دیے۔ جو جتنی انکم ہے وہ آؤٹ پٹ اس کی صرف اور صرف انٹرسٹ اور سود میں اتنی چلی جاتی ہے، تو شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حکمران اللہ کو جواب اور لوگوں کو جواب دینے کا وقت اللہ لے آیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو، پاکستان کو اور پوری امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے شکنجے سے آزاد فرمائے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔